سومناتھ میں مساجد اور درگاہوں کے خلاف متعصبانہ انہدامی کارروائی پر سپریم کورٹ نے لیا سخت نوٹس، زمین تیسرے فریق کو الاٹ نہ کرنے کا گجرات حکومت کو دیا حکم۔ سپریم کورٹ نے کہا ضرورت پڑی تو عبادت گاہوں کی بحالی کا بھی دے سکتے ہیں حکم۔ ہریانہ کے چرخی دادری میں گائے کے گوشت کھانے کے شبے میں مسلم نوجوان کے ہجومی تشدد معاملے میں سامنے آئی لیبارٹری رپورٹ۔ فورنسک رپورٹ کے مطابق مزدور کے گھر سے برآمد ہوا گوشت گائے کا نہیں، ماب لنچنگ کا دفاع کرتے نظر آئے تھے ہریانہ کے سی ایم۔ گروگرام میں شارٹ سرکٹ کے باعث مکان میں لگی آگ، 4 افراد زندہ جل کر ہلاک۔ واقعے سے علاقے میں سوگ، مرنے والوں میں نابالغ بھی شامل۔ تمل ناڈو میں موسلادھار بارش جاری، کئی علاقوں میں کل زوردار بارش اور آندھی طوفان کا اندیشہ، سبھی اسکولوں میں چھٹی کا اعلان۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس نے 23 تو بی جے پی نے 22 امیدواروں پر مشتمل دوسری فہرست جاری کی۔ اب تک کانگریس 71 تو بی جے پی 121 نشستوں سے امیدواروں کا کر چکی ہے اعلان۔ مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ہونی ہے ووٹنگ۔ یو پی میں ضمنی انتخابات سے قبل سماجوادی پارٹی کے اسٹار کیمپینروں کی فہرست جاری، اکھلیش، اعظم خان سمیت 40 اہم سیاسی شخصیات کے نام شامل۔ انڈیا اتحاد کے سبھی امیدوار سماجوادی پارٹی کی ٹکٹ پر ہی لڑیں گے انتخاب۔ دہلی میں اروند کیجریوال پر حملہ، عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ وزیر اعلیٰ آتشی نے حملہ آور کی تصویر جاری کر اسے قرار دیا بی جے پی کا غنڈہ۔ بی جے پی نے عوامی ناراضگی کو قرار دیا حملے کی وجہ۔ 4 سال سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے شرجیل امام اور عمر خالد کو اب تک ضمانت نہیں۔ اب سپریم کورٹ نے شرجیل امام کی ضمانت عرضی پر سماعت میں تیزی لانے کی دہلی ہائی کورٹ کو دی ہدایت۔ 64 مرتبہ عدالتیں ملتوی کر چکی ہیں سماعت۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نئے چانسلر کو لے کر اب کھڑا ہوا تنازع، آر ایس ایس سے وابستہ پروفیسر مظہر آصف کو نیا وائس چانسلر مقرر کیے جانے پر طلباء کا اعتراض، کہا بی جے پی کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے کی گئی ہے تقرری۔ جیل میں بند لارنس بشنوئی کے انٹرویو کروانے کے معاملے میں ایکشن میں پنجاب سرکار، ڈیوٹی میں لاپرواہی برتنے والے 7 افسران اور ملازمین معطل ہونے والوں میں ڈی ایس پی سے لے کر ہیڈ کانسٹیبل تک شامل۔ بابا صدیقی قتل معاملے میں ایک اور گرفتاری، ممبئی پولیس نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے شخص کو کیا گرفتار۔ اب تک 15 لوگوں کی ہو چکی ہے گرفتاری، لیکن قتل کا موٹیو جاننے میں پولیس اب تک ناکام۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ، کئی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے کہا کچھ مقامات پر ہوا ہے جزوی نقصان، جبکہ میزائل حملے میں 2 فوجیوں کی موت کی بھی کی تصدیق۔ سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک نے حملے کی مذمت کی، حملے کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مغربی ممالک سمیت امریکہ نے ایران کو جوابی حملوں سے باز رہنے کا دیا مشورہ۔ امریکہ نے پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا کیا اعلان، ایران کو جوابی کارروائی پر نتائج بھگتنے کی دی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کے محاصرے کے بعد غزہ کی کمال عدوان اسپتال میں حالات سنگین، ڈائریکٹر کے مطابق آئی سی یو سمیت زخمیوں کو بچانے کے لیے موجود دوائیں تک صہیونی فوج نے کر دی تباہ۔ تمام مرد طبی عملے کو بھی گرفتار کر لے گئی فوج۔ اسرائیلی حملوں میں ڈائریکٹر کا 8 سالہ لڑکا بھی شہید۔ اسرائیلی علاقوں میں حزب اللہ کے حملے جاری، حزب اللہ نے اسرائیلی سرحدی علاقوں میں داغے 80 میزائل۔ اسرائیلی انٹیل بیس کو نشانہ بنانے کا بھی حزب اللہ کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، 3 صحافی شہید۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں 18 صحافیوں کی جا چکی ہے جان۔ جبالیہ میں حماس کے جنگجو اسرائیلی قابض فوجیوں کا ڈٹ کر رہے ہیں مقابلہ۔ آج مزید اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر القسام نے بنایا نشانہ، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی۔ اسرائیلی مرکاوا ٹینکوں کو تباہ کرنے کا بھی القسام کا دعویٰ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔